الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 52 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرات، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن جریر کی روایت سے نقل کیا ہے کہ کفار قریش کے چند سردار عتبہ، شیبہ ابن ربیعہ اور مطعم بن عدی اور حارث بن نوفل وغیرہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور کہا، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سننے اور ماننے سے ہمارے لیے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ان کے ارد گرد ہر وقت وہ لوگ رہتے ہیں جو یا تو ہمارے غلام تھے، ہم نے ان کو آزاد کر دیا، اور یا وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہی رحم و کرم پر زندگی گزارتے ہیں۔ ان حقیر و ذلیل لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہمارے آنے کے وقت وہ ان لوگوں کو مجلس سے ہٹا دیا کریں تو ہم ان کی بات سنیں اور غور کریں۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی بات نقل کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ اس میں کیا حرج ہے، کچھ دنوں کے لیے آپ یہ بھی کر کے دیکھیں، یہ لوگ تو اپنے بے تکلف محبین ہیں، ان لوگوں کے آنے کے وقت مجلس سے ہٹ جایا کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ جس میں سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا۔ نزول آیت کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو معذرت کرنا پڑی کہ میری یہ رائے غلط تھی، اور یہ غریب لوگ ان کے بارے میں یہ گفتگو ہوئی۔ اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، صبیح مولا اسید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مقداد ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، مسعود بن القاری ذو الشمالین وغیرہ صحابہ کرام تھے جن کی عزت و شرافت کا پروانہ آسمان سے نازل ہوا۔ حضرات، اس آیت میں خاص طور سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بے وسائل، غریب اور نادار مومن لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان سے وابستگی رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا ایمان کی علامت ہے، کیونکہ اہل ایمان سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو، مسکین ہو یا پریشان حال ہو۔ اسی بات کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس آیت کے شان نزول کو مد نظر رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کر کے پوری امت مسلمہ کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بے سہارا اور غریب مسلمانوں جو بڑے ہی اخلاص اور توجہ سے رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبردار، آپ مشرکین کے اس طعن یا مطالبے سے آپ ان کی باتوں میں آ کر ہرگز ان غریب و نادار لوگوں کو نہ ہٹائیے جو کہ دن رات اپنے فرائض میں لگے رہتے ہیں، جاباز سپاہی کی طرح اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہتے ہیں، یعنی اطاعت و عبادت بھی تمام تر اخلاص کے رنگ سے رنگین رہتے ہیں۔ یہی باتیں اس آیت میں کہی گئی ہیں کہ
کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دنیا داروں کی خاطر ان مسکین لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالیں جو کہ صبح شام ہم وقت اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بیچارے اپنی طاعت و عبادت کے ذریعے پروردگار کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ جو لوگ غریب مسلمانوں کو مجلس سے ہٹا دینے کی فرمائش کیا کرتے تھے تو حق تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ لوگ خواہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ ان مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی پرواہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں، جیسا کہ آپ کے حساب کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ اگر یہ ذمہ داری آپ پر ہوتی، یعنی ان کے مسلمان نہ ہونے پر آپ سے مواخذہ ہوتا، تو اس صورت میں آپ ان رؤساء مشرکین کی خاطر غریب مسلمانوں کو مجلس سے ہٹا سکتے تھے، اور جب ایسا نہیں تو ان کو مجلس سے ہٹانا کھلی بے انصافی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں تو آپ کا شمار بے انصاف لوگوں میں ہو جائے گا۔ حضرات، یہ تھا اس آیت کا مختصر پیغام۔ اللہ ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔